فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم، پروگرام خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ ہے، 7واں یوم ہے اور 7ویں روزے کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس، ماہ معظم، اس کی عظیم تر برکات، عنایات، عظمتیں، رحمتیں، رفتیں ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں جناب محمد صوبان رضا قادری سے کہ آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرما رہے تھے جناب محمد صوبان رضا قادری صاحب۔ تلاوت کیا کرو تم اس قرآن کی، تلاوت کیا کرو تم اس قرآن کی، بڑھاؤ روشنی تم اپنے ایمان کی۔ اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں گلہائے عقیدت پیش فرمانے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد ذیشان رضا قادری صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سن کر اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ جناب محمد ذیشان رضا قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اے نور مجسم تیرے سوا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن میرا
رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے نور مجسم، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والے، دکھیوں پہ کرم کرنے والے، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں اے ختم رسول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پیش فرما رہے تھے جناب محمد ذیشان رضا قادری صاحب۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت جناب امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد ذیشان رضا قادری صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں دوسرے ثناخواں جناب محمد حذیفہ شفیق قادری، ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سن کر اپنے دلوں کو منور و معطر کرتے ہیں جناب محمد حذیفہ شفیق قادری جی۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں، تشنے سے راب ہوا کرتے ہیں، آستی رحمت عالم الٹے آستی رحمت عالم الٹے
سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، اور لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں ہو کے ہمیں جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد حذیفہ شفیق صاحب۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ پھر سے خواب ٹوٹ گیا، یہ بھی پھر ٹوٹ گیا، ابھی تو نیا لگایا تھا نا۔ کبھی تو گڈ ڈیسیژن لے لیا کرو۔ سینیٹری فٹنگز کا بیڈ ڈیسیژن اور آپس کی ٹینشن سے بچو، صرف ماسٹر سینیٹری فٹنگز ہی لگواؤ۔ واو کتنا خوبصورت ہے، بالکل تمہاری طرح، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ اچھا تو پھر پورے گھر میں ماسٹر سینیٹری ہی لگوا کر دو۔ اتنا خرچہ؟ خرچہ نہیں، سستا۔ ماسٹر کی سلور سیریز، زبردست ڈیزائنز اور ماسٹر سٹینڈرڈز کے مطابق بہترین کوالٹی جو ہر ایک کے بجٹ میں فٹ آئے۔ اب تو خوش ہونا میرے گڈ ڈیسیژن سے، پورے گھر میں ماسٹر سینیٹری ہی لگ گیا ہے۔ او ہیلو، یہ میرا گڈ ڈیسیژن تھا۔ سنو اب تمہارا خواب نہیں ٹوٹے گا۔ ماسٹر سینیٹری، گڈ ڈیسیژن۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آپ کو پتہ ہے ہم روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مدار اسلام، یعنی کہ اسلام کا دار و مدار کن کن چیزوں پر ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے مہمان سکالر سے گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان سکالر ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان قادری اتاری صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا، فیض رمضان کو اور تشریف لائے۔ علامہ صاحب موضوع ہے مدار اسلام۔ اب مدار اسلام موضوع ہے، اس میں آپ سمجھانا کیا چاہیں گے ہمیں مدار اسلام کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فیض امام قمری صاحب کہ آپ نے بہت پیارا ٹرانسمیشن فیض رمضان کے نام سے
کر رہے ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بھی بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم آپ کی یہ خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اصل میں حضرت بات یہ ہے، مدار اسلام ہر چیز کا کہتے ہیں نا یار، اس کا دار و مدار اس پر ہے، جی، اور اس چیز کا دار و مدار اس پر ہے۔ تو اسی انداز میں امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے سنن ابو داود لکھی ہے، آپ جانتے ہیں صحیح ستہ 6 کتابوں کو کہتے ہیں، بخاری، مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داود شریف۔ تو اس میں صحیح ستہ کے جو مصنفین ہیں اس میں سے امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر ان کو نبی پاک علیہ السلام کی 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب انہوں نے ان 5 لاکھ حدیثوں کو بطور خلاصہ تیار کرنا چاہا کہ عوام میں نیوٹرل مائنڈ ہے، آج کل تو لوگوں کو نماز یاد نہیں ہوتی جی، اور دعائے قنوت تک بھی یاد ہاں نہیں جی، ہوتی۔ ایسے ہی باپ کا جنازہ پڑا ہے تو وہاں دعا نہیں پتہ۔ دعا بھی میت کی، مرد عورت کی نہیں یاد۔ تو انہوں نے 5 لاکھ احادیث کو جمع کرنے کے بعد اس کا ایک شارٹ تیار کیا، جی، خلاصہ تیار کیا۔ تو ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4000 احادیث بچیں۔ جی، پھر انہوں نے اس کا ایک اور شارٹ تیار کیا، 800 حدیثیں بچ گئیں۔ پھر انہوں نے اور شارٹ کیا تو ان کے پاس 4 حدیثیں بچیں۔ اللہ اکبر۔ اب 4 حدیثوں پر انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو 4 حدیثیں ہیں یہ دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، کیا بات ہے، دین کی اصل ہے، اور دین کا دار و مدار یہ 4 احادیث پر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب ہمارے ناظرین بھی غور کریں گے تو 4 احادیث جو دین کا دار و مدار جن پر ہے، پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ 4 احادیث لے کر کے آئے، پھر انہوں نے وہ 4 احادیث بیان کی ہیں جو دین کا دار و مدار ہے۔ اب کوئی شارٹ میں پوچھنا چاہے نا آپ کی دین اسلام کا دار و مدار کس پر ہے، تو ہم بلا جھجک اس کو کہہ دیں گے 4 احادیث ہیں کہ جن پر دین کا دار و مدار ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے۔ ظاہری بات ہے وہ حدیث بھی ہم اپنے ناظرین کو سنائیں جی، گے۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں سے پہلی حدیث جو امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہے، اس کو امام بخاری، جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ، 256 ہجری میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے بخاری شریف کی ابتدا اسی حدیث سے کی ہے، جی، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اس حدیث کو کہا گیا مدار اسلام کی یہ پہلی حدیث ہے۔ واہ، اور اس حدیث کو بیان کر لینے کے بعد جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر اس حدیث پر پڑی تو فرمانے لگے، میں شافعی کہتا ہوں کہ یہ حدیث دین کا 3 حصہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تیسرا حصہ اسی حدیث پر۔ پھر عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ اس کی شرح میں کہ یہ حدیث پاک 3 حصہ دین کا جو ہے کس طرح ہے، کا جو کسی عمل کی تکمیل کے لیے، کسی عمل کی تکمیل کے لیے 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، قول، فعل اور عمل، پھر وہ عمل پایا تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے لیا جائے تو دین کا 3 حصہ اسی ایک حدیث میں۔ کیا بات ہے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے، دیکھیں آپ نے روزہ رکھنا ہے، ماہ رمضان کے ایام چل رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ کو نیت تو کرنی پڑے گی۔ آپ نے تراویح پڑھنی ہے، نیت تو کرنی پڑے گی۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھنا ہے، نیت تو کرنی پڑے گی۔ آپ نے افطار کرنا ہے، نیت تو کرنی پڑے گی۔ مسجد میں ایون کہ جانا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، نیت تو شرط ہے، نیت ضروری ہے۔ اب نیت کے باب میں امام راضی ایک بہت پیاری بات لے کر کے آئے، فیض امام قمری صاحب اتنی حسین بات لے کر کے آئے ہیں نا، کہنے لگے نوشیرواں بادشاہ کا دور ہے، اور نوشیرواں ایک مرتبہ شاہی لباس اتار کر کے، شکاری لباس پہن کر کے شکار پہ نکلا، اور اپنی سلطنت میں گھومتا گھومتا دور نکل گیا۔ جب وہ دور نکلا تو اس کو پیاس لگی، جب پیاس لگی ہے تو پانی کہیں بھی مل نہیں رہا۔ اب جب پانی نہیں مل رہا تو ان کو نظر آیا کہ ایک باغ ہے، اور باغ بھی انار کا ہے۔ انار کے باغ میں گیا تو ایک نوجوان لڑکا ملا وہاں جو باغ کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اب اس نوشیرواں بادشاہ جو شکاری شکل میں ہے، اس نے اس سے پوچھا بیٹے پانی ہے؟ انہوں نے کہا لیا پانی تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک انار توڑ کر کے دیتا ہوں، آپ انار لیجئے
اور اس وقت جو طریقہ رائج ہوگا نچوڑ لیجئے، اس میں رس نکال لیجئے، آپ پی لیجئے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر کے مفسر فرماتے ہیں، اس نے ایک بڑا خوبصورت سا انار کا ایک پیس دیا اس کو، بادشاہ نے جس انداز میں پانی رس نکالا، جب پیا تو بڑا لذیذ ہے، بڑا خوش ذائقہ ہے، بڑا میٹھا ہے۔ اب کہا بیٹے ایک اور انار مل سکتا ہے؟ اب جیسے ہی وہ دوسرا انار لینے کی طرف بڑھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ اتنا بہترین باغ میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس نہیں، عام بندے کے پاس ہے۔ اچھا سلطنت میں جب لوٹ کر کے جاؤں گا اور آرڈر جاری کروں گا کہ اس پر قبضہ کرو، اس باغ پر قبضہ کرو کہ یہ باغ میرا ہو جائے گا۔ اب امام راضی نے لکھا ہے جیسے ہی وہ لڑکا ایک انار اسی درخت میں سے، اسی پودے میں سے لے کر کے آیا اور اسی سائز کا ہے، اسی رنگت کا ہے، اسی انداز کا ہے۔ اب جب اس میں سے رس نکالا تو رس بالکل تھوڑا نکلا، جب پیا تو کڑوا ہے، بڑا ترش سا ذائقہ ہے اس کا۔ اور وہ نوشیروان بادشاہ کہنے لگا بچے اتنی جلدی باغ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلا کچھ اور تھا اور دوسرا کچھ اور۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی ہمارے پاکستان میں بھی آئی ہے، اور کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کیا کیا کا ہوا ہے۔ اور ہماری سریکی پٹی کے کچھ لوگ کہا کرتے ہیں نا، خواجہ صاحب کا کلام پڑھتے ہیں، زیر تھیں زبر نہ تھیں مطلب پیش تھیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ تبدیلیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ اس نے نوشیروان بادشاہ نے کہا کہ بیٹے اتنی جلدی باغ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ جی اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ نوشیروان بادشاہ کی طرف جو شکاری شکل و صورت میں ہے، وہ نوجوان بیٹا پاؤں سے لے کر سر تک دیکھتا ہے تو مسکرا کر کے کہتا ہے لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، اس نے کسی کے ساتھ ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی اس نے ظلم کرنے کا ارادہ کیا ہے تو باغ سے برکت اچک لی گئی، باغ سے برکت زائل ہو گئی، باغ سے برکت ختم ہو گئی۔ اب اس کی نیت کے فطور نے سارے باغ کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ اب چونکہ بادشاہ تو یہی تھا، اب یہ سوچ میں پڑا کہ نیت تو میری خراب ہوئی ہے، دل ہی دل میں اس نے توبہ کی کہ میرے باپ کی بھی توبہ کہ میں اس باغ پر قبضہ کروں۔ اچھا اب نیت بدلنے کے بعد کہنے لگا ایک انار اور لایا جائے۔ ہم ناظرین کے لیے بڑی دلچسپ بات بتا رہے ہیں۔ اچھا ایک انار اور لایا جائے، تو جیسے ہی وہ لڑکا گیا اسی درخت میں سے اسی سائز کا اسی رنگت کا ایک انار اور توڑا اور توڑ کر کے اس بادشاہ کو دیا جو شکاری شکل صورت میں ہے، شکاری لباس پہنا ہوا ہے۔ اب جناب والا بادشاہ نے اس کا رس نکالا تو پہلے انار کی طرح ٹھیک تھا اور بڑا خوش ذائقہ میٹھا تھا، اور پھر وہ بولا بیٹی اتنی جلدی باغ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ اب وہ مسکرا کر کے امام راضی کہتے اس نے دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک، کہنے لگا لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو ناظرین آپ غور کریں کہ چیز وہی ہوتی ہے، نیت کے بدل جانے کے بعد اس کی کیفیات بھی بدل جاتی ہے۔ ایک نیت اچھی ہوتی ہے، ایک نیت بری ہوتی ہے۔ تو یہ رمضان المبارکہ کی جو ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے، اور اس کے اندر آپ غور کریں کہ نیت کا عمل دخل کتنا ہے۔ اگر تو نیت صاف ہے تو بزرگوں نے کہا منزل آسان ہے۔ اگر نیت میں فطور ہو، کسی کا چلتا ہوا کاروبار دیکھ کر نیت خراب ہو جائے، کسی کی دکان چلتی ہوئی کو دیکھ کر نیت خراب ہو جائے، کسی کی عزت کو دیکھ کر نیت خراب ہو جائے، شہرت کو دیکھ کر نیت خراب ہو جائے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ہتھ کنڈے اور مختلف چینل کس طرح بندے کی ذات کو اچھالتے ہیں۔ تو ہمیں فیض امام قمری صاحب ہمیشہ اپنی نیت پہ غور کرتے رہنا چاہیے۔ خیر ہمارا موضوع ذرا طویل ہے، مدار اسلام میں سے یہ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے جو ہے وہ نیت کو سمجھا لیا۔ یقیناً جس نے یہ بات سنی ہے کم از کم وہ ہر کام سے پہلے اب نیت ضرور کرے گا اور اچھی نیت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ ذہن اپنا بناتے ہیں، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ آپ سوچ کے کر کے آ رہے ہیں کہ میں ایک آٹے کا تھیلا بھی کسی کو رمضان المبارک میں سخاوت کے طور پر دے رہا ہوں،
میں نے اس کے ساتھ 6 بندوں نے فوٹو کھنچوانی ہے، اور فوٹو جیسے ہی فیس بک پر اپلوڈ ہوگی یا واٹس ایپ گروپس میں جائے گی اور لوگوں تک پہنچے گی تو لوگ کہیں گے جی بہت سخی دل آدمی ہے، اس نے اچھی خاصی سخاوت کر دی ہے اور لوگوں کو آٹا تقسیم کر رہا ہے۔ اچھا احسن بھائی، علامہ صاحب، بات یہاں تک نہیں رکتی ہمارے لوگوں کی، بات یہ ہے کہ تھیلا ایک بھی دے رہے ہو نا، شاید وہ تصویر 3600 بندے علیحدہ علیحدہ پوسٹ کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری جو ہے نا وہ سخاوت کس درجے تک پہنچ چکی ہے، یعنی اس کی عزت نفس کو خوب مجروح کیا اچھے طریقے سے۔ لیکن وہاں یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ ایک سفید پوش آدمی کس طریقے سے ساتھ کھڑے، ہم نے اکثر اوقات دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، ہم بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو جو چیز اگر ایسی کوئی پکچر ہمارے پاس آ بھی گئی ہے، ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جو دینے والے ہیں ان کا سر یہاں ہوتا ہے اور لینے والے کا سر جھکا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا چہرہ سامنے نہ آئے۔ اب جس کی تصویر آئی اس میں وہ پہلے شاید نہیں اتنا کوئی جانتا ہوگا کہ بیچارہ غریب ہے، یہ سفید پوش ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن اس نے خوب ہی اچھال دیا، تصویر نے اس کو پہنچا دیا اس مقام تک کہ لوگوں کا تک پہنچ گیا کہ یہ واقعی حقدار بند ہے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے انسان کچھ اچھا پیش ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ چیز اس تک پہنچ گئی وہ کوشش کرے گا کہ یار میں اس سے تھوڑا سا کنارہ کروں اور اپنے کام سے کام رکھوں، کام کروں اور گھر جاؤں اور باقی اپنے سارے معاملات۔ تو وہاں یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہاں کسی کی بہن بیٹی ہے، کسی کی ماں کھڑی ہے، کوئی عورت ہے، اس کا بھی نہیں خیال کیا جاتا۔ تو ناظرین، جتنے بھی آپ اچھے کام کرتے ہیں وہ آپ نے ایک محاورہ تو ہم ایک دوسرے کو سنانے کی حد تک تو ضرور رکھتے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ آج کل وہ کام نہیں رہ گیا، آج ہم نیکی کر کے ضرور ایک کچھ بھی نہ کریں نا، کم از کم ہاں میں کل وہاں گیا تھا تو وہاں تھوڑا سا میں نے لوگوں کا وہ سخاوت کی ہے، لوگوں کو فلاں چیز دی ہے، فلاں چیز دی ہے، بتا ضرور دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ نے جو نیکی کی ہے وہ کی کس کے لیے ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں تو آپ کا جو ذہن ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ رضا الہی کے لیے کام کر رہا ہوں، میرے دوسرے ہاتھ کو بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے وہ پہلے ہاتھ کی چیز کس کو دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد احسن یوسف صاحب، ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بڑا مشکور و ممنون ہوں مراد مکرم فیض امام کملی صاحب کا، جن کا حکم نامہ موصول ہوا اور اس ٹرانسلیشن کا حصہ بنا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ٹرانسلیشن کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے اور ہمارا یہاں پر آنا اللہ پاک ہمارے لیے باعث نجات بنائے۔ تمام دیکھنے والے حضرات ایک مرتبہ حضور برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں آپ نے گئے نہ سنبھالا، تو کدھر جاؤں گا،
میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوں آقا، میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا۔ نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا۔ اور یہ نسبت کا شعر ہے، توجہ چاہوں گا۔ نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا، میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، میری ہے آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی، بھی خطر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا، بھی خطر ہو کہ لحد میں میں اتر جاؤں گا۔ اور یہ التجا ہے، اور یہ میں ہم سب کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے کہتا ہوں کہ مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھیے آقا، مجھ کو بس اپنے غلاموں میں ہی رکھنا آقا، رکھنا آقا، یہ سند لے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں گا، یہ سند لے
اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا۔ کیا اعزاز ہے کہ لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے، میں جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ظہوری قصوری علیہ الرحمہ نے لکھا تھا، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ اور یہ کلام جناب محمد علی ظہوری قصوری علیہ الرحمہ نے جن کو لکھ کر دیا تھا، ان کو یہ باقاعدہ وصیت کی تھی۔ سرور حسین نقشبندی صاحب کو یہ کلام لکھ کر دیا تھا اور ان کو باقاعدہ وصیت کی تھی کہ یہ میرے مرنے سے پہلے نہیں پڑھنا، جب میری قبر تیار ہو جائے اور مجھے لحد میں اتارا جائے تب یہ وہیں کھڑے ہو کر تم نے کلام پڑھنا۔ کیا بات ہے۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ علامہ صاحب وقت ہمارے پاس وہ ہے مختصر ہے، آپ کو پتہ ہے افطار بہت ضروری ہے روزے کے بعد، تو جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ مدار اسلام کے حوالے سے ہے۔ یہ بتائیے کہ اب ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں جس کو ہم اپنائیں تو ایک اچھی راہ پر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے جو آج موضوع کی سلیکشن کی ہے اس میں مدار اسلام جو عنوان رکھا ہے اس کے تحت 4 حدیث میں نے شروع میں عرض کیا ہے۔ مدار اسلام کی دوسری حدیث پہ اگر غور کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الحلال بین والحرام بین۔ اللہ اکبر۔ کا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ صرف ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں بالخصوص جو مسلم ہمارے ہیں، اہل اسلام ہیں، ایمان والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ان کے اوپر روز روشن کی طرح حیا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ بہت اعلیٰ۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو کلام میں جوامع الکلم میں سے ہے، اب جوامع الکلم اس کلام کو کہتے ہیں کہ جملے مختصر ہوتے ہیں اور معنی اس کا صدیوں تک محدثین بیان کرتے رہتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اب ہر بندہ اگر غور کر لے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے، کر لیجئے، حرام ہے، رک جائیے۔ جو میں سوچ رہا ہوں میری سوچ کے مطابق اگر وہ چیز حلال ہے قرآن و حدیث کی روح سے، کر گزریے، اگر وہ چیز حرام ہے تو رک جائیے۔ اسی کو اپنی پوری زندگی پہ اپلائی کرتے چلے جائیں۔ اور اس ضمن میں امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء میں لکھتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 430 ہجری میں انتقال کیا ہے اور 10 جلدوں پر مشتمل انہوں نے کتاب لکھی ہے، حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء۔ سبحان اللہ۔ ٹرانسلیشن ہو کر مارکیٹ میں بھی اس کے تراجم آئے ہوئے ہیں، اصل کتاب عربی میں ہے۔ تو اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ محو گفتگو تھے، تو جہاں ان کو جگہ ملی یہ بیٹھ گئے، تو کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ ان پر پڑی، اور جیسے ان پر نگاہ پڑی ہے تو فرمایا وابصہ میرے قریب آ جاؤ۔ اب ناظرین اب غور کریں کہ ساری کائنات عالم کے لوگ حضور کی نگاہ کے منتظر ہوں
اور حضور آج خود جس پر نگاہ ڈال دے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب کہتے ہیں کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. کہ ایک نظر حضور کی ہو جائے تو بیڑے پار ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا واپسا میرے قریب آ جاؤ. وہ تھوڑے سے سر کے راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں نے کہا اور قریب آ جاؤ. تھوڑے اور سر کے. کریم آقا نے فرمایا میں نے کہا اور قریب آ جاؤ. جب بالکل راوی کہتے ہیں اتنے قریب ہو گئے کہ حضرت وابسہ کے گھٹنے جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے سے مس ہو گئے. تو حضور نبی کریم مسکرائے، فرمایا وابسہ جب تم گھر سے چلے تھے تمہارے دل میں خیال تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، پوچھوں گا جا کر حلال کیا ہے حرام کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہی سوال تھا. انہوں نے کہا حضور واقعتاً ہی میرے ذہن میں یہی سوال تھا. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بتائیے یہ جواب اپنے آپ سے لینا یا مجھ سے؟ ہمارے ناظرین بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ سے کیسے جواب لینا ہے انہوں نے. تو کریم آقا کا یہ فرمانا کہ یہ جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے. انہوں نے کہا آقا ہمارے پہلے ایمان مضبوط ہیں آپ کی وجہ سے، اگر آپ ارشاد فرمائیں جو اسی طرح کر لیتے ہیں. کریم آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا دل والی جانب. فرمایا وابسہ یہ جو اندر حضرت دل بیٹھا ہوا ہے نا، مفتی بیٹھا ہوا اندر، اسی سے پوچھ لو حرام کیا ہے حلال کیا ہے. کیا بات ہے. یعنی تیرا دل گواہی دے گا کہ یہ چیز حرام ہے حلال ہے. اب اس حدیث کو اور لکھا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وقت جو ہے وہ مختصر ہے، اگر اس کو جلدی سے وہ 2 حدیثیں مکمل ہو جائیں. میں بالکل بتاتا ہوں. اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اندر سے آواز آئے گی. اب مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی فرماتے ہیں کہ یہ صحابی کے لیے، ہر صحابی مجتہد ہے. جی بے شک. وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، نہ ٹھیک ہو تو پھر 1 اجر تو ملتا ہی ہے نا. جی جی. اچھا اب اندر سے جو آواز آئے ہر کسی کے لیے نہیں ہے نا کہ میرا اندر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی غور کرنا چاہیے. تو ظاہری بات افطار کا وقت قریب ہے اور ہم مدار اسلام کی 2 حدیثیں پڑھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. 2 حدیثوں کا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو متن اور ترجمہ سنا کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ضرور رہیے گا. اب سنیے گا ذرا. اب تیسری حدیث امام ابو داؤد بیان کرتے ہیں کا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کہا اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کا حسن یہ ہے بندہ فضول کاموں کو چھوڑ دے. کیا بات ہے. ہمارے ناظرین غور کریں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی کئی فضول کاموں میں پڑے ہوتے ہیں. تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں ہوتا تو بے شمار ایسی چیزیں لا یعنی ان کو ترک کر دینا چاہیے. تو ہم اپنے ناظرین کو چوتھی حدیث مدار اسلام کی سناتے ہیں، پھر بات کو اختتام کی طرف لاتے ہیں. چوتھی حدیث امام ابو داود علیہ رحمہ نے بیان کی ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم، فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضى لأخیہ ما یرضاه لنفسہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تو ناظرین غور کریں کہ میں معاشرے میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں معاشرے میں جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں کیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کر رہا ہوں؟ اگر کر رہا ہوں تو مبارک ہو، ایمان کامل ہے. اگر نہیں کر رہا تو پھر غور کیجئے گا کہ میں جو اپنے لیے ناپسند کر رہا ہوں میں کسی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں. تو یہ 4 حدیثیں اگر عبادات کو لیا جائے تو اس کے اندر آ جائیں گی، ریاضات کو لیا جائے تو اس کے اندر آ جائے گا، معاشرت، معاشیات، اخلاقیات، کردار، تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے یہ 4 فرامین مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے اپنے ناظرین کو سنائے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. فیض امام قمری صاحب اللہ کریم آپ کو، آپ کی سٹی نیوز کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جناب علامہ قاری رمضان اتاری صاحب، آپ کا شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آسان طریقے سے یہ موضوع کو کم وقت میں اختتام پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. جناب احسن یوسف صاحب آپ کا شکریہ، آپ سے کلام سن سکے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کو آگے لے کر چلیں گے. جتنے بھی مہمان نے گرامی آج تشریف لائے تمام کا شکریہ. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض رمضان، فیض رمضان.
رمضان فیض رمضان فیض رمضان